کتاب محسن بزبان محسن صفحہ نمبر 50 سے بزرگوں کی زبان سے نکلے ہوئے جو حروف یا اعداد ہوں فتح اور برکت اسی میں ہے۔ صفحہ نمبر 50 کے عنوان بارگاہ غوثیت سے درود شریف کی اجازت کے ضمن میں آج کا موضوع ہے۔ پچھلا جو ہماری بات مکمل ہوئی تھی وہ یہاں ہوئی تھی کہ تاجدار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ماہانہ محفل 11ویں شریف بزم شاہ جیلاں میں تشریف آوری کے واقعات سے دل کی تشنگی تو دور ہوتی چلی گئی، جس کا ذکر پچھلے صفحات پر ان الفاظ سے گزرا تھا پچھلے بیان کے اندر کہ کیا معلوم بارگاہ غوثیت میں ماہانہ جو محفل 11ویں شریف ہے وہ قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، دل میں خیال تھا۔ تو آپ سرکار کی شفقت اور محبت نے دل کو نہ صرف تسلی دی بلکہ یقین کی نعمت سے نوازتے ہوئے یہ بھی سمجھایا کہ تم صرف قبولیت کی بات کرتے ہو کہ کیا معلوم بارگاہ غوثیت میں ماہانہ محفل 11ویں شریف قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں، تو تم صرف قبولیت کی بات کرتے ہو، ہم تو وہاں محفل میں 11ویں شریف بزم شاہ جیلاں میں خود موجود ہوتی ہیں، اور محفل تو پہلے دن سے ہماری زیر سرپرستی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ البتہ ایک بات اور سنو، یہ بات آپ نے سمجھائی کہ اس پروگرام کو کچھ اس طریقے سے ترتیب دیا کرو کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اب مکمل واقعہ اصل میں بیان کرنے سے پہلے میں اس کا کچھ جس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی گئی ہے وہ بیان کر دوں کہ ابتدا میں محفل کا پروگرام کچھ اس ترتیب سے ہوتا تھا کہ نماز مغرب کے بعد تلاوت قرآن کریم سے محفل کی ابتدا ہوتی، اور بعد از تلاوت سرور کونین تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نعت شریف کی صورت میں پیش کیا جاتا۔ پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں مختلف موضوعات خصوصاً شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے اولیاء اللہ کے فضائل و مناقب، ان کی بزرگی، روحانیت اور طریقت کے مسائل پر گفتگو ہوتی۔ پھر ذکر اس میں ذات، پھر مراقبہ، پھر صلاۃ و سلام، پھر ختم شریف، اور دعا کے بعد سنت طریقے سے ہاتھ دھلا کر دسترخوان بچھا کر لنگر شریف کھلایا جاتا۔ مگر 19 دسمبر سن 2006 خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بندہ ناچیز کو خواب میں آپ سے شرف ملاقات حاصل ہوا تو آپ مجھے فرمانے لگے ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے۔ تو تب سے آپ سرکار کے حکم کے مطابق محفل کے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی یہ بھی کی گئی کہ پھر ہم نے ایک کرسٹل کی باٹل میں لکڑی کی تسبیح کے 5000 دانے رکھ دیے، جو محفل کے آغاز میں تمام دوستوں کے سامنے درود پاک پڑھنے کے لیے بکھیر دیے جاتے تھے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ محفل میں دوستوں کی کثرت سے 5-10 منٹ میں 5000 سے بہت زیادہ درود شریف بھی پڑھا جا سکتا تھا، 1,00,000 دفعہ، 1,25,000 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا تھا، تو پھر صرف 5000 ہی پڑھنا کیوں شروع کیا گیا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ
ہم نے بزرگوں سے سنا پڑھا کہ بزرگوں کی اور پھر اولیاء اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جو حروف ہیں یا اعداد ہیں، فتح اور برکت انہی اعداد اور انہی حروف میں ہے جو ان کی زبان سے ارشاد ہوتے ہیں. کیونکہ جو تالا 5 دندانے والی چابی سے کھلتا ہو، اگر اپنی مرضی سے اس میں 6 دندانے والی یا 7 دندانے والی چابی لگا دیں تو وہ تالا کبھی نہیں کھلے گا. اور بعض اوقات چابی کو تالے میں فقط داخل کرنے کے لیے بھی مقررہ دندانے ہی کام آتی ہیں. یہ بات بھی سوچنے کی ہے. مثلا تربیت العشاق میں حضرت خواجہ حسن رسول نما کا واقعہ لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک مولوی ان کا مرید تھا اور وہ مولوی صاحب سخت غربت میں زندگی گزار رہے تھے. تو ان کی بیوی ان کو اکثر برا بھلا سخت سست کہتی رہتی اور ان سے بار بار کہتی کہ جاؤ اپنے پیر و مرشد سے کچھ پڑھنے کے لیے پوچھو. تو جب مولوی صاحب اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواجہ حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ کی، تو خواجہ حسن رسول نما فرمانے لگے تم کیوں اپنی بیوی سے مجھے برا بھلا کہلواتے رہتے ہو؟ جاؤ آدھی رات کے وقت یا باب کا وظیفہ پڑھا کرو، یا بابو. اب وہ مولوی صاحب تھے. اب مولوی صاحب اپنے علم کے بل بوتے پر سوچنے لگے کہ حضرت نے یا بابو غلبہ حال میں کہہ دیا ہوگا. اصل میں وہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ یا وہابو پڑھا کرو. انہوں نے جلدی میں غلبہ حال میں استغراق میں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ یا بابو پڑھنا ہے، جبکہ وہ تو کہنا چاہتے تھے کہ یا وہاب پڑھ. لفظ تو یا وہاب ہے. تو مولوی صاحب اپنے علم کے بل بوتے پر یا بابو کی بجائے یا وہابو پڑھنے لگے، جبکہ ان کے پیر و مرشد نے کیا فرمایا تھا، کیا پڑھنا ہے، یا بابو. اب 20 دن تربیت العشاق میں لکھا ہے کہ 20 دن گزر گئے، اثر کچھ بھی نہ ہوا. اب اس مولوی صاحب کی جو بیوی تھی وہ پھر چیخنے اور چلانے لگی. مولوی صاحب دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کو دیکھتے ساتھ خواجہ حسن رسول نما رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہاری بیوی مجھے ایویں ہی برا بھلا کہتی رہتی ہے، حالانکہ مولوی قصور تو تیرا اپنا ہے، مولوی صاحب قصور تو آپ کا ہے. یا وہابو پڑھتے رہے ہو جبکہ میں نے تو تمہیں یا بابو پڑھنے کے لیے کہا تھا، تم یا وہاب پڑھتے رہے ہو. جاؤ چلے جاؤ اب یا ببویا پڑھو. اور اب اگر اپنے علم کے متعلق سوچا نا کچھ تو پھر تمہیں بتاؤں گا، پھر ڈنڈے سے تمہیں ٹھیک کروں گا. یہ بعض اللہ والوں کے انداز ہے، ان کے انداز، اللہ والوں کے انداز سبھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اب مولوی صاحب رات کو 4 بجے اٹھے، سوچ میں پڑ گئے. کافی دیر سوچتے رہے. پہلے تو یا بابو کی بجائے یا وہابو پڑھ لیا. اب کہنے لگے یہ جو انہوں نے یا ببویا کہہ دیا یہ کیا چیز ہے، یا ببویا پڑھنا ہے. خیر اخیر انہوں نے کہا کہ نہیں یہی پڑھنا چاہیے جو انہوں نے کہا، اب کی غلطی نہیں کرنی. تو انہوں نے تسبیح پر یا ببویا پڑھنا شروع کر دیا، یا ببویا یا ببویا یا ببویا. تو ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری، اب بھی آج ہی تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تو بادشاہ کے آدمی آ گئے. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. مولوی صاحب بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں.
اب مولوی صاحب جب انہوں نے سنا کہ بادشاہ سلامت بلا رہی، مولوی صاحب ڈر گئے. مولوی صاحب نے کہا کہ اب میری خیر نہیں ہے. کیونکہ اس وقت کا رواج یہ تھا کہ جس شخص کو بادشاہ نے قتل کروانا ہوتا تھا وہ آدھی رات کے وقت بلوا کر اس کو قتل کر دیتا تھا. اب یہ بھی بادشاہ کے جو بندے آئے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہی ہیں، یہ آدھی رات کے وقت آئے. اب گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا. وہ گھر سے رخصت ہوئے، بادشاہ کے پاس پہنچے. بادشاہ نے ان کو دیکھا، اس نے کہا ہاں یہی بندہ ہے. جب مولوی صاحب کو اس نے کہا یہی بندہ، جاؤ اس کو غسل کرواؤ اور کپڑے پہنا کر میرے پاس لاؤ. اب مولوی صاحب اندر سے تھر تھر کانپ رہے تھے، یہ میرے قتل کا وقت آ گیا. جون سے ہو سکتا ہے انہوں نے دل میں سوچا ہو کہ آج شاید بادشاہ کے دل میں اتنا رحم آ گیا ہو کہ نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر قتل کر لیں. تو مولوی صاحب کی ہنسی ہے وہ جب ان کو بادشاہ کی خدمت میں نہلا کے کپڑے پہنا کر پیش کیا گیا تو اب ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. بادشاہ نے کہا کہ آپ آج سے ہمارے شہزادے کے استاد ہیں، اور چونکہ اب میں نے آپ کو اپنے شہزادے کے استاد کے طور پر قبول کر لیے تو اتنی جاگیر، اتنے گھوڑے اور اتنے ہاتھی اور اتنی رقم ان کے نظر کی اور ان کو عزت کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں رہیں. تو اسی طرح جب بادشاہ کی بیوی کو، ملکہ کو پتہ چلا تو اس نے بھی 50,000 اشرفیاں مولوی صاحب کو پیش کی. تو اس کے بعد اب بادشاہ نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب یہ خواجہ حسن رسول نما یہ کون صاحب ہیں؟ اب وہ کون تھے؟ مولوی صاحب کے پیر و مرشد. یہ خواجہ حسن رسول نما کون بزرگ ہیں اور کہاں رہتے ہیں، تاکہ میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دوں. تعجب ہے کہ یہ میری سلطنت میں رہتے ہیں اور مجھے نہیں پتا. مولوی صاحب نے پھر بتایا بادشاہ کو کہ وہ تو میرے پیر و مرشد ہیں، اور ساری بات بتائی ان کو، جون سی بادشاہ کو. کیونکہ مجھے رات رسول خدا تاجدار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی ہے، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مجھے کہ فوراً فلاں مولوی صاحب کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر دو. ہندوستان کا بادشاہ، کیونکہ ان کا مزار غالباً دلی کے اندر ہے، تو فوراً ان کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر دو جون سے. کیونکہ حسن رسول نما کی بات ہم ٹال نہیں سکتے، یہ اس کتاب میں لکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کو رات کو خواب میں ملے کہ اے بادشاہ فلانے مولوی صاحب کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر دو، کیونکہ ہم خواجہ حسن رسول نما کی بات نہیں ٹال سکتے. اس کا مطلب ہے کہ بعض اولیاء اللہ اور ایسی صاحب کمال ہستیاں اس دنیا کے اندر موجود ہیں جن کے متعلق انبیاء اور اولیاء دنیا کے عام لوگوں کو ہدایات عطا فرماتی ہیں، ہدایات دیتی ہیں. تو اس لیے مولوی صاحب نے بتایا خواجہ حسن رسول نما. خیر جب مولوی صاحب خواجہ حسن رسول نما کی بارگاہ میں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے سارا قصہ بتایا، تو صاحب بادشاہ والی بات بتائی. تو خواجہ حسن رسول نما کہنے لگے کہ مولوی صاحب جب آپ آدھی رات کے وقت یہ سوچ رہے تھے نا کہ یا ببو یا پڑھوں یا نہ پڑھوں،
تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیفیت دیکھ کر تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو خواجہ حسن رسول نما صاحب حضوری بزرگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری والے بزرگ تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں مولوی صاحب میں نے جب دیکھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشگوار کیفیت میں اور ماحول میں ہیں تو میں نے فوراً عرض کر دیا کہ حضور بادشاہ کو حکم فرمائیں کہ فلاں مولوی کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر لیں۔ تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے۔ دیکھیں بعض اوقات عاموں خاصوں کا صدقہ عاموں پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ شاید ویسے اس بادشاہ کو کبھی ساری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کے خواب میں آئے اور اس کو حکم دیا اس شخص کو اپنے بیٹے کا استاد بنا لو۔ تو چنانچہ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو بھی حروف یا اعداد ہیں فتح کا دروازہ انہی سے کھلتا ہے، ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔